وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات کی ذات اقدس و مقدس کے لیے. انگنت لاتعداد ریت کے ذرات پانی کی قطرات سے زائد درود و سلام ہوں امام الاولین والآخرین سید کائنات سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، محدثین، علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی محنت، سٹرگل اور کوشش سے دین اسلام ہم تک پہنچا. آج ہم، ہمارے اہل و عیال، ہمارا علاقہ مسلمہ ہے. اللہ سب کی مسائل جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ کی توفیق سے ایک عظیم مقصد کے لیے، اللہ کے قرآن اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی سماعت کے لیے ہم یہاں صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کا جمع ہونا اور اس محفل میں ہم جو سنیں سنائیں اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. پیارے بھائیوں اور دوستوں، بلا کسی تمہید اور تاخیر کے حافظ محمد شہزاد ظہیر صاحب میرے بڑے ہی پیارے بھائی اور دوست ہیں. ہم 2000 غالباً 2-3 سے حفظ میں اکٹھے تھے اور پھر یہ جامعہ سلفیہ سے فاضل ہوئے. تب سے لے کر اب تک الحمدللہ ایک اچھا تعلق ہے. 20-22 سال کا عرصہ ہم نے. تو یہ محبت، یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے. دین اسلام ہمیں جس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے وہ انتہائی آسان اور سادہ ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک شبہ کسی کو نہیں. اگر ہم آ گئے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہمیشہ رہیں گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کے رب کے علاوہ جو بھی اس کائنات میں ہے وہ اس کائنات سے اس نے جانا ہے. اس کا نام اس کائنات کی لسٹ سے ایک دفعہ خارج ہونا ہی ہونا ہے. سب کا اس بات پر یقین ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے. اگر اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے تو آئے کیوں ہیں؟ آئے اس لیے ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس دنیا سے جانے کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی ملنی ہے. اس دنیا سے جانے کے بعد ایک ایسی لائف اور ایک ایسا لائف سٹائل مجھے اور آپ کو ملنا ہے. اس طرح کی زندگی ملنی ہے.
اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ ہماری مجبوری بن جاتا ہے. تو بہرحال کوشش کروں گا کہ سادہ الفاظ میں اور آسان الفاظ میں ہو جائے آج کی بات. تو زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے. زندگی کی عیش و عشرت اس طرح کی عیش و عشرت نہیں ہے. اللہ نے یہ زندگی دی ہے بنیادی طور پر اس زندگی کی تیاری کے لیے. یہ عارضی زندگی ہے. جیسے ہم گھر بنا رہے ہوں تو ہمارا کچن کہیں ہوتا ہے، ہماری بیٹھک کہیں ہوتی ہے، چارپائیاں کہیں ہوتی ہیں، گھر کا سامان کہیں اوپر نیچے رکھا ہوتا ہے. کوئی آیا تو کہتے ہیں یہ عارضی طور پر یہاں رکھا ہے، ہم سیٹنگ کر رہے ہیں. تو مستقل ہم نے یہ چیزیں فلاں فلاں جگہ پہ سیٹ کرنی ہے، اور بیٹھک ہماری وہاں ہے، ڈرائنگ روم وہاں ہے، کچن وہاں ہوگا، پورا ایک نقشہ ہے ہمارے پاس. تو یہ اوپر نیچے جو چیزیں پڑی ہیں پریشان نہ ہو، یہ عارضی ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا بھی عارضی. اگر اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے تو یہ دنیا میں آنا اور یہاں رہنا وہ اس لیے ہے کہ ہم اس آخرت کی تیاری کریں، اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں. دیکھیں نا، کسی کو جاب دینی ہو، کسی کو نوکری دینی ہو، ملازمت پہ رکھنا ہو تو ہم سوال جواب کرتے ہیں نا، اس کا بایو ڈاٹا چیک کرتے ہیں، اس کا جناب بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، ساری چیزیں چیک کرتے ہیں کہ اس کو رکھنا چاہیے یا نہیں. جس کام کے لیے میں رکھنا ہے وہ کام اس کو آتا یا نہیں آتا. ایکسپرٹ بلاتے ہیں، ماہر بلاتے ہیں کہ یار دیکھیں یار یہ بندہ میں نے رکھنا ہے تو یہ کام میں نے کروانا ہے، یہ بندہ اس کام کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے. تو اللہ نے جنت دینی ہے بھائی، اس کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے کہ گزار لو 40 50 60 70 سالہ گزار لو، مجھے دکھا دیں کہ آپ اس جنت کے اہل ہیں تو میں رب تمہیں دے دوں گا. یہ ہمیں اللہ کو دکھانا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، یہ اللہ کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ میں تیری اس جنت کا اہل ہوں. کسی جگہ پہ جاب کے لیے نوکری کے لیے جائیں نا تو وہ کہتے ہیں جی آپ یہ کام کر لیں گے، وہ کہتا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں آپ کو اپنے اس کارخانے میں، اس فیکٹری میں کیوں رکھوں بھائی. وہ کہتا جی میں سب سے ایکسپرٹ ہوں، میری یہ پیچھے قابلیت ہے، یہ تعلیم ہے، میرے سے بہتر تو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ رب العزت کو بھی ہم نے یہ باور کروانا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہاں میں اس دنیا کا سب سے بڑا ہوں. اتنی لمبی چوڑی وہ جنت انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. چھوٹی سی کالونی کٹے نا ہمارے آس پاس تو لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار تمہارے گھر کے قریب، گاؤں کے قریب، شہر کے قریب یار یہ سوسائٹی ٹاؤن اور یہ جناب ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے تو تمہارا پلاٹ. کہتا یار جو کچھ بھی ہے نا بیچ دو، لیکن یہ اچھی جگہ ہے. اگر آپ اس جگہ پہ گھر نہیں لے سکیں گے، اگر آپ یہاں پہ پلاٹ نہیں بک کروا سکیں گے تو پھر اللہ اکبر، اتنی وسیع و عریض اللہ کی جنت اور میرا وہاں پہ گھر نہ ہو. آپ سب محترم نے تزکیہ نفس سیریز شروع کی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اس طرح اپنے آپ کو سنوار لیں، ڈھال لیں، تراش لیں، اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ بھائی اس دنیا سے جانا ہے. اپنے آپ کو یہ باور کروانے میں کامیاب اگر ہم ہو گئے نا کہ یار اس دنیا سے جانا ہے، ہمارا فوکس اور ہماری نگاہ، مطمع نظر اور ہماری سوچ اور فکر، ہمارے شب و روز، دن اور راتیں، یہ سب کچھ ہماری اسٹرگل کا مرکز اور محور اگر آخرت ہو گیا نا تو نفس کا تزکیہ ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی کالونیوں میں اگر آپ کی جگہ نہ ہو تو ہم حسرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار فلاں پیسے ہوتے، فلاں جگہ پہلے سیل کی ہوتی، فلاں چیز نہ لی ہوتی، یہ گھر نہ بنایا ہوتا، فلاں کو پیسے نہ دیے ہوتے تو یار یہاں پہ جگہ لے لیتا. اس کے بعد ہزاروں مواقع آئیں گے کہ آپ اس سوسائٹی میں جگہ لے سکیں گے،
لیکن اگر یہ زندگی ختم ہو گئی تو جنت میں جگہ کوئی نہیں ملتی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتے ہیں دنیا میں تمہیں بھیجا اس لیے ہے کہ میں رب دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس آخرت کا اہل کون ہے، اچھا کون ہے تم میں سے۔ جنت تو ہمیں ہر ایک کو چاہیے، جیسے نوکری کا اشتہار ہے نا، تو ہر ایک کو نوکری چاہیے ہوتی، ہر ایک کو چاہیے ہوتی، لیکن ہر ایک کو رکھے کون؟ ہر ایک کو رکھتا کوئی؟ یہ کالج کے اندر سی ٹی آئیز کی سیٹیں آئیں، 7,000 کچھ سیٹیں تھیں، تو 2.5 لاکھ بندوں نے اپلائی کیا۔ 2.5 لاکھ تو آئل نہیں نہ ہو جائیں گے۔ ان میں سے جناب پورا مہینہ لگا، چھان بین ہوئی کون آہل ہے، کس کے مارکس زیادہ ہے، کس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، پھر انٹرویو، پھر یہ وہ سب کچھ، وہ 7,000 لوگوں رکھ لیے۔ باقی جنت ہمیں سب کو چاہیے، کوئی ایسا بندہ کہ جو کہے جی مجھے نہیں چاہیے۔ جنت، عیش و عشرت، اچھی زندگی ہم سب کو چاہیے، اس کی تیاری وہ کسی اور سے کروا لو، ایسے تو نہیں ہوتا۔ بھوک آپ کو لگی اور روٹی کسی اور کو کھلا دیں، پیاس آپ کو لگی اور پانی کسی اور کو پلا دیں، پیسے آپ کو چاہیے جیب کسی اور ہی گرم کر دیں، تو آپ کو کیا فائدہ؟ اپنے حصے کا کام خود کرنا ہے۔ کسی مرنے والے کو کسی نے کہا ہے آپ نہ مرے میں مر جاتا ہوں آپ کی جگہ پہ، آپ کے کام شام رہتے ذرا وہ کر لیں، میں ذرا تمہاری جگہ پہ فارغ ہوں، بوڑھا ہو گیا اور زندگی گزار لی ہے، میں ویسے ہی تنگ ہوں، آپ 4 دن اسٹے کر لیں، میں چلتا ہوں، آپ کی قبر میں آپ کے حساب و کتاب میں جانوں اور وہ جانے۔ بھائی اپنا حساب و کتاب ہے، اپنی قبر ہے، اپنے معاملات ہے، اپنی آخرت ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے سوچ کو بدلیں۔ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، کس نے رہنا ہے؟ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی جو صرف ہم مسلمان نہیں، نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی اس کائنات میں نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب مکہ والوں نے تنگ کیا نا، تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبر پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہ، ہم نے اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ نہیں رکھا، آپ نے بھی ہمارے پاس ایک وقت آنا ہے کہ آ جانا ہے، اور یہ لوگ بھی آ جائیں گے، اور پھر ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اور آپ یا دنیا کے بڑے سیٹ چودھری اور سردار وہ نہیں، کسی نے بھی نہیں رہنا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کسی نے بھی نہیں رہنا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، ہر ایک نے جانا ہے، جب جانا ہی جانا ہے۔ جب اس بات میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ میں رہ سکتا ہوں یا رہ لوں گا، تو پھر جانے کی تیاری کیوں نہیں؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ان اپنے امتیوں کو بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو نا، یہ تمہیں آ کے رہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اللہ رب العزت کی عدالت میں تم میں سے ہر ایک نے پیش ہونا ہے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا جس سے کوئی چیز اوجھل ہے ہی نہیں ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ ایک بندہ جو کیمرہ لے کے پھر رہا ہو، اس کیمرے کے سامنے ہم غلط کرتے ہیں تو 24 گھنٹے تو کیمرہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے ہیں لکھ رہے ہیں، سارا سسٹم بن رہا ہے، اور یہ سارا کچھ قیامت کے روز میرے اور آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ بتائے گا میرے بندے تو یہ کرتا رہا ہے۔ انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ میں نہیں کرتا رہا۔
اللہ اکبر. تو اس دنیا سے بھائی جانا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. سن کے کھود لو پہاڑوں کی جناب چوٹیوں پہ چلے جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، اللہ کہتے ہیں موت نے تمہیں آ کے رہنا، موت تمہیں آ کے رہنا. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو ہم سب مانتے ہیں، نہ جانے ماننے کے بعد پھر اپنے آپ کو منواتے کیوں نہیں ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے کیوں نہیں کہ بھائی جھوٹ بول رہا ہے، اس کا حساب ہونا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، اس کا حساب ہونا ہے، غلط کاری کر رہا ہے. یہ کل قیامت کے دن سب کو اللہ بتائے گا کہ یہ بندہ غلط تھا. یہ چوری کر رہا ہے، یہ یہاں سے چھپ چھپا کے سب کچھ ہو رہا ہے. قیامت کے دن یہ چوری کا مال ہاتھ میں اٹھائے ساری دنیا کے سامنے، یہ چور آ رہا ہے، یہ زانی شرابی، یہ ڈاکو آ رہا ہے. اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہی تزکیہ نفس ہے. میں اس دنیا میں رہتے ہوئے میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، 30 سال کا ہو گیا ہوں، 50 60 70 سال کا ہو گیا ہوں. اب اگر مجھے اس دنیا سے جانے کا جو ہے نا وہ آرڈر آ جائے، جناب اسرائیل آئیں اور روح قبض کر کے لے جائیں، تو میں اس قابل ہوں کہ رب کو اپنا منہ جا کے دکھاؤں، یا اس قابل ہوں کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، قبر ٹھنڈی ہو جائے. رات اگر میں سوؤں اور صبح میری آنکھ قبر میں کھلے تو میرا کیا حساب ہوگا، میں کہاں پہ کھڑا ہوں گا، اور میرا کیا کیسے معاملہ، ہر بندہ بہتر جانتا ہے. اگر یہ اس طرف توجہ نہیں ہے، سوچ اور فکر اس طرف نہیں ہے، اور دنیا کے سارے دھندوں میں ہم نے ٹانگیں اڑائی ہوئی ہیں، تو بھائی یہ دھوکے میں ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. پیغمبر کائنات کے سب سے عظیم انسان ہونے کے باوجود وہ موت کی سختیوں اور موت کی تنگیوں سے وہ اللہ نے محفوظ رکھا، معاملات کیے، لیکن ان تنگیوں کو کائنات کے امام نے محفوظ کیے، جو ہے نا وہ محسوس کیا. تو موت آنی ہے، جانا ہے. آپ ایسے سمجھیں کہ موت ایک پیالہ ہے، موت جناب ایک گلاس ہے، اس کے اندر وہ یہ اس گلاس سے پانی ہر ایک نے پینا ہے. الموت قدح کل نفس شارب. ہر ایک نے اس جام سے گھونٹ بھرنا ہی بھرنا ہے، اور قبر میں ہر ایک نے جانا ہی جانا ہے، اس دروازے سے ہو کے جانا ہے. اور دنیا دھوکہ ہے. کوئی بندہ یہ سمجھا دے کہ نہیں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد، ہم کلمہ پڑھنے والوں کی ہم آپس کی بات کر رہے ہیں، کوئی بندہ یہ سمجھا دے، یا وہ اگر سمجھ چکا ہے تو ہماری بھی رہنمائی کر دے کہ بھائی اس میں دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں ہے. آخرت ہی سب کچھ ہے، دنیا کچھ نہیں ہے. اور ہمارا رویہ کیا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. انکار ہم کر نہیں سکتے کہ آخرت کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے عمل سے، ہماری زندگی سے، ہمارے شب و روز روٹین اور معاملات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. کامیاب وہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو سدھار لے گا، کامیاب وہ ہوگا جو اپنا تزکیہ کر لے گا، اپنے آپ کو سمجھا لے گا کہ بھائی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اور پھر اللہ کہتے ہیں نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، اپنے آپ سے بات کرتا ہے کہ یار جانا ہے، تیاری کر لیں، ٹھیک ہے، اور سارے معاملات پھر وہ کرتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اکثریت جو ہے نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے. اور ہمارا یہی رویہ ہے. لیکن اس دنیا کو بنانے والا کہہ رہا ہے والآخرۃ خیر وابقی. میں رب جس نے اس دنیا کو بنایا ہے نا، وہ رب تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ آخرت
جس کے مقابلے میں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، وہ آخرت اس دنیا سے بہتر بھی ہے، اچھی بھی ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کوئی بندہ آپ دکھائیں کہ جو شروع سے مالدار تھا اور پھر وہ مالدار ہی رہا ہو، اونچ نیچ نشیب و فراز اس کی زندگی میں آئے ہوں گے، تو یہ پیسہ آج ہے کل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کوئی ایسا خوبصورت نوجوان جو ہمیشہ ہی خوبصورت رہا ہو، بڑھاپا اس میں نہ آیا ہو، حسن و جمال اس کا ویسے ہی برقرار ہو نہیں ہے۔ کوئی ایسی ملازمت، کوئی ایسا عہدہ جس کا ہمیشہ ہی طوطی بولتا ہو اور اس کا حکم ہمیشہ ہی چلتا ہو۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں، اور ریٹائر ہوتے ہیں، اس کے بعد فائلیں اٹھا کے دفتروں کو دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کلرک جھڑک رہے ہوتے ہیں بھائی کدھر۔ جب سروس میں ہوتے ہیں تو کسی کی بات نہیں سنتے۔ تو یہ نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے یہ سمجھیے میں بنانے والا ہوں نا، اس دنیا کو میں نے بنایا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں تمہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، بہتر بھی آخرت ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی آخرت۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر کیسے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کی زندگی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گزری ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے ہاں میرے بندے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا؟ اور اس سے پوچھنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا جنت دکھائی جائے گی، جنت کا تھوڑا سا وزٹ، معائنہ، اور بتایا جائے گا یہ نعمت، یہ دیکھ لو جنت۔ اس کے بعد اللہ اسے پوچھے گا دنیا کے اندر کوئی دکھ دیکھا؟ جنت ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ شخص کہے گا کہ جس کی زندگی کٹی دکھوں، پریشانی اور مصیبتوں میں ہے، وہ شخص کہے گا کہ نہیں اللہ دنیا میں تو سکھوں کے علاوہ دیکھا ہی کچھ نہیں۔ یہ ہے اس دنیا کے دکھوں کی حقیقت۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک کام کرنا ہے اور اس کام کے لیے آپ کو دن کا آرام، رات کی نیند قربان کرنی پڑے تو آپ کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ جو کچھ لگانا پڑے آپ لگانے کو تیار ہو جائیں گے، اپنے آرام کی فکر چھوڑ دیں گے، رات کی نیند کی فکر چھوڑ دیں گے۔ آپ جو ہے وہ سب کو چھوڑ چھڑا کے اگر آپ کی محبت پیار کا وہ کام وہ کرنے کو تیار ہوں گے، اور جب وہ کام ہو جائے گا تو کہتے تکلیفیں بھول جاتی ہیں، لگایا ہوا پیسہ بھول جاتا ہے، دکھ سارے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، کہتا جی بس یہ مجھے مل گیا۔ تو اسی طرح آخرت میں جنت دیکھنے کے بعد دنیا کے سارے دکھ انسان بھول جائے۔ اور پھر نبی رحمت فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاؤں میں کانٹا تک بھی نہیں چبھا ہوگا، کانٹا تک بھی نہیں چبھا ہوگا، اتنی آسائش والی زندگی، آرام سکون والی زندگی، نوکر چاکر، بزنس، مال دولت، بینک بیلنس، سب کچھ، نبی رحمت فرماتے ہیں اس شخص کو جہنم دکھائی جائے گی۔ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، یہاں آنا جناب نے۔ اور اللہ اکبر، نبی رحمت فرماتے اللہ پھر پوچھے گا ہاں بھی دنیا کیسی گزار کے آیا ہے؟ جہنم کو ایک نظر دیکھنے کے بعد انسان دنیا کے سارے سکھ بھول جائے گا۔ ہم سکھوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور رب کو بلائے ہوئے ہیں، اور دکھ کوئی نہ ہو اس لیے دین کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، والآخرۃ خیر، آخرت بہتر۔ دنیا کے سارے سکھ جنت کی ایک نظر سے ختم ہو جائے، اور دنیا کے سارے سکھ جہنم کو ایک نظر دیکھنے سے سارے وہ بھول جائیں گے۔ اس لیے عزیز بھائی اور دوستوں، اپنا مطمع نظر آخرت کو بنائیں۔ لچھے دار تقریریں بڑی کرتے ہیں ہم، لیکن یہ موقع نہیں ہے، اور ہم سمجھنے سمجھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ یار ہم اس دنیا میں آئے ہیں کچھ کر لیں، اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ بھائی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے،
اور یہ سارا کچھ یہاں پہ رہ جانا ہے، اعمال ساتھ جانے ہیں، اور اعمال اچھے ہوں گے نا تو انسان سرخرو ہوگا۔ اس لیے اعمال پہ نظر ڈالیں۔ صبح جب اٹھیں، آپ اٹھنے سے لے کر رات بستر پہ آنے تک، جب بستر پہ آ جائیں تو 2-4 منٹ اپنے آپ کو دے کے نا پورے دن کی ایکٹیویٹی پر، آپ کے معاملات پر، معمولات پہ، روٹین پہ نظر ڈالیں۔ صبح اٹھا، یہ کیا، کہاں غلط تھا میں، تاکہ کل میں یہ نہ کر سکوں۔ آج اگر 10 غلطیاں کی ہیں تو کل کم از کم 9، ایک تو چھوٹنی چاہیے۔ ایک مہینے میں اگر ایک غلطی انسان سدھارنا شروع ہو جائے تو زندگی انسان کی بہتر سے بہترین ہو جائے۔ لیکن ہم کہتے ہیں دیکھی جائے، تو جھوٹ بول رہا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بھی تو بول رہا ہے نا، اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا یا معاملات نہیں چلتے، دھوکہ فراڈ۔ اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ انسان مسلمان یہ سستی، کاہلی اور لاپرواہی میں زندگی گزارتا جائے اور پھر جہنم کے کنارے تک پہنچ جائے۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، لاپرواہ نہیں ہو سکتا، لاپرواہی والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ فجر سے لے کر عشاء تک کے معاملات، اپنی روٹین، اس پہ نظر رکھیں۔ قدم رکھنے سے پہلے دیکھیں کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ تھوڑی سی آخرت کی فکر اور اس طرف توجہ دے، انشاءاللہ زندگی دیکھیں کتنے سکون میں آ جائے گی۔ کئی ارب پتی لوگ، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اور کئی جناب جن کو اچھی روٹی زندگی میں 2-4 دفعہ ہی شاید میسر ہوئی ہو، لیکن وہ اگر ان کے دیگر معاملات ٹھیک ہیں تو وہ سکون میں ہوتے۔ تو روپیہ پیسہ اس سے سکون نہیں آتا۔ زندگی میں سکون ایک مسلمان کے لیے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ سکون روپے پیسے سے نہیں آتا۔ روپے پیسے سے اگر سکون آتا ہوتا تو لوگ ٹینشنوں سے اپنے پیسے دے کے نکل جاتے۔ پیسے والوں کو ٹینشن ہے۔ نمازی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے، حافظ، قاری، عالم آپ دیکھیں متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اتنے پیسے لینڈ لارڈ کو نہیں ہوتے، لیکن زندگیاں آپ دیکھیں انشاءاللہ پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو عزیز بھائی اور دوستو، اس دنیا سے جانا ہے اور جانے کی تیاری یہ ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کافروں کو نہیں کہہ رہا، منافقوں کو نہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو نہیں، صرف ان لوگوں سے اللہ کی بات ہے جو اللہ کو مانتے ہیں۔ اور ایمان آپ کو پتہ ہے، ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر بھی، آخرت پر بھی، رسولوں پر بھی، اچھی بری تقدیر پر بھی، ہمارے یہ ایمان مکمل ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں روک کر دیکھ لیں، سب سے پہلے تو دیکھیں ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ آپ دل سے ایک بات کی تصدیق کریں، جو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، دل سے اس بات کی تصدیق ہو کہ ہاں واقعی آخرت آنی ہے، ہاں واقعی مرنا ہے اور اللہ نے حساب و کتاب لینا ہے، اور اس کے بعد پھر زبان سے کہیں بھی، اور پھر یہ اس کے مطابق آپ کا عمل بھی ہو۔ ہر ایک بندہ ہے وہ آگ کے پاس بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے یہ آگ ہے، پاس بیٹھا ہے، آگ میں ہاتھ ڈالے گا۔ اگر آخرت پر یقین ہے کہ واقعی مرنا ہے، جانا ہے رب کے سامنے، جہنم ہے، ڈالنا ہے اللہ نے، تو پھر جہنم والے اعمال، اور پھر بھی کہے کہ میری آخرت پر یقین ہے، میرا آخرت پر ایمان ہے، تو یہ ایمان کس بات کا ایمان ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، دل سے تصدیق کریں اور زبان سے اقرار کریں، اور پھر اس کے مطابق آپ کا عمل ہو۔ یعنی نماز پڑھنی چاہیے، آپ کا دل اس بات پہ مطمئن ہو، ہاں واقعی اس کے بغیر بھائی گزارا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح بھوک پریشان کرتی ہے نا، نماز نہ پڑھے تو دل کو تھوڑا سا وہ بے سکونی والی کیفیت ہو، نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ
زبان سے کہے بھی، مانے بھی اس بات کو، اور پھر نماز پڑھے بھی۔ بسوں میں لکھا ہوتا نا یا اللہ توبہ، ساتھ گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، یہ کیسی توبہ ہے؟ اللہ کے بندوں بات کو سمجھے، ایمان صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں آیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے بس آپ پکے مومن ہو گئے۔ ایک ایک چیز پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، نام لیتے ہیں، تو کتنا ہم ان کے ساتھ وہ محبت والا سلوک کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، زندگی میں ان کی بات ماننی کوئی نہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت جس سے ہوتی ہے انسان تو اس کا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس کی قدم پر قدم اور اس کی ہر شکل و صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ایمان دیکھیں کہ ہم اہل ایمان ہیں یا نہیں۔ صرف کلمہ پڑھنے سے اگر ہم مومن ہیں نا تو پھر یہ خطرے والی بات ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ نہیں چھوڑا جا رہا، چغلی نہیں چھوڑی جا رہی، غیبت نہیں چھوڑی جا رہی، دھوکہ فراڈ نہیں چھوڑا جا رہا، اور پھر نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، سچ نہیں بولا جا رہا، اور جو عمومی چیزیں ہیں نا دین اسلام کی، جس کے اندر کوئی شک شبہ ہی کوئی نہیں ہے، اگر وہ ہی نہیں کی جا رہی نا تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ایمان والوں اللہ سے ڈرو، تو ہم ڈرتے ہیں اللہ سے، کوئی بھی نہیں کہتا میں نہیں ڈرتا، لیکن ہماری زندگیاں دیکھ لیں، ہم سے بڑا کوئی ہر دھرم کوئی نہیں، معذرت کے ساتھ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، لیکن زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، زندگی کے ہر عمل سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ ہاں جی، نمازوں کو لے لیں، اذان آئے ہم اللہ کے گھر میں نہ آئے اور پھر بھی کہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تجھے تیرا والد بلائے اور تو اس کی بات نہ سنے، تو ایک شاگرد ہے استاد بلائے تو اس کی بات نہ سنے، تو ایک ملازم ہے باس بلائے، تیرا آقا مالک بلائے تو اس کی بات نہ سنے، میں دیکھتا ہوں کیسے تجھے وہ دیکھتے ہیں۔ والد سخت ہو اور کسی کونے سے آواز آ جائے اس کی کہ ادھر آؤ، تو سب کو چھوڑ چھڑا کے جناب پہنچتا ہے کہ بندہ نہیں پہنچتا۔ استاد ذرا سخت طبیعت کا ہو یا انسان اس کی عزت کرنے والا ہو تو استاد کی آواز سننے کی دیر ہے کہ انسان لگتا ہے۔ ہاں جی، کوئی بھی عہدہ لے لیں، بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو بلائے، بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو بلائے، اس کی جرأت ہے وہ اس کی بات نہ سنے۔ اور اللہ 5 وقت اپنے گھر سے آوازیں دلوائے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ، 1000 میں 2 دفعہ، ہاں جی 2 دفعہ، اور پھر 5 اذانیں کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ، 10 دفعہ روزانہ اللہ مسجد سے کہلواتا ہے کہ نماز پڑھو بھائی آ جاؤ۔ اور جس کامیابی کے پیچھے تم لگے ہو وہ کامیابی نہیں، یہاں پہ آؤ، یہاں کامیابی۔ 10 دفعہ نماز کا باقاعدہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، 5 وقت اور ہر وقت 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ پھر جو نہیں پڑھتا وہ کہے جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بھائی ڈرتا رہے۔ اس طرح کا ڈرنا اللہ کو مطلوب ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرنا ہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس طرح بڑا بلائے تو چھوٹا پہنچتا ہے، اللہ بلائے تو ایک مسلمان مومن کو اس کی آواز پہ پہنچنا چاہیے۔ ہاں جی، شادیاں بیاہ ہوتے ہیں نا جی، آپ کارڈ بھیجیں کوئی نہ آئے، ناراضگی بنتی ہے نا، یار اسپیشل تجھے بلایا تھا آپ نہیں آئے، چلے 1 دفعہ ہو گیا، دوسری دفعہ پھر بھی نہیں آیا، تو رشتے ٹوٹ نہیں جاتے؟ ناراضگی کا لیول چیک کریں کہ ہم رشتے چھوڑ جاتے ہیں، خونی رشتے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اتنے ہٹ رام نے، یہ اتنے ہی جناب اونچے ہو گئے نے کہ 4 پیسے کیا ہے کہ ساڈے ماڑے نے گل ہی نہیں سنتی۔ بھائی اللہ کو ماڑا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔
اللہ بار بار بلا رہا ہے اور ہم دس سے مس نہیں ہوتے. اور شروع میں اللہ اکبر. دین اسلام بڑا سنہری دین اور فطرت کے مطابق. تم چھوٹے چھوٹے سارے بڑے بڑے لوگوں کی باتیں مانتے ہو. اللہ اکبر کان کھول کے سنو, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ کائنات کا سب سے بڑا تمہیں اپنے گھر میں بلا رہا ہے, آ جاؤ. ہم جو ہے نا وہ ٹس سے ماسی نہیں ہوتے, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, اور پھر ہم سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ دو نمبری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اللہ سے اس طرح ڈرنا ہے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ اکبر. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک وہ کیا کرے, وہ غور و فکر کرے, وہ سوچے, وہ اپنے آپ سے بات کرے, وہ اپنی زندگی پر نظر دوڑائے اور اس بات کا تجزیہ کرے, سمجھے, اپنے آپ کو سمجھائے کہ یار اس دنیا سے جانا ہے. قبر, حشر, قیامت, جنت, دوزخ, میری اس کے لیے کیا تیاری ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر ایک شخص یہ سوچے, غور و فکر کرے کہ وہ اس دنیا میں رہتا ہوا آخرت کے لیے کیا تیار کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں جو بیئیں گے وہی کاٹیں گے, جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے. تو یہ کیا بجائی کر رہے ہیں. اللہ نے بھائی جنت ایسے کوئی نہیں دیتی. کچھ اللہ کے اصول ہے نا جی, ان اصولوں اب ہر درمی اللہ معاف نہیں کرتا. غلطی معاف کرتا ہے, ہر درمی معاف نہیں کرتا. اگر ہر دھرمی اتنی ہے کہ ہم کہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اللہ کہے گا پھر آجو ٹھیک نہ آئی نہیں نہ آئی آبا ہوں ثم انا علینا حسابا, جو مرضی کر لو. پیغمبر آپ ان کو سمجھائیں, فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. ان کو سمجھا دیں, بتا دیں. یہ مانے نہ مانے آپ نے ڈنڈا اٹھا کے نہیں ماننا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ اگر نہیں مانیں گے نا, آنا تو میرے پاس ہے نا, تو پھر ان کا حساب کر دیں. عزیز بھائی اور دوستو, آخرت پر جو یقین ہے, اگر وہ یقین مجھے غلط کاری چھوڑنے پر, غلط کام کرنے سے نہیں باز کر رہا, نہیں روک رہا, تو میرا آخرت پہ یقین کوئی نہیں ہے. چوک میں اگر وہ ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوں اور آپ کو کوئی بتا دے کہ بھائی وہ ہر بندے کی چیکنگ کر رہے ہیں, وہ لائسنس چیک کر رہے ہیں, وہ آئی ڈی کارڈ چیک کر رہے ہیں, وہ موٹر سائیکل کے کاغذ چیک کر رہے ہیں, اور اتنے ہزار کا جرمانہ کر رہے ہیں, اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں ان میں سے کوئی بھی, اور پھر وہ جناب موٹر سائیکل بھی جناب بند کر رہے ہیں, اور وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی احمق ترین شخص ہوگا جس کو یہ سب کچھ پتا ہو اور ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ ہو, پھر بھی وہ اس چوک سے گزرے. راستے لوگ تبدیل کر لیتے ہیں جناب, گلیوں محلوں سے ڈال کے, مین چوک سے نہیں گزرتے. کیوں؟ پتہ ہے, بتلانے والے نے بتایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا, اللہ نے پوچھنا ہے, خبر دی ہے نا. ہمارے دوست جو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں, ہم ان پہ یقین کر لیتے ہیں نا, تو رسول اللہ کی بات پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے بھی تو بتایا ہے نا, نمازیں نہیں پڑھیں گے تو یہ قبریں سانپ بھرے گا اللہ اس میں, جھوٹ نہیں چھوڑو گے تو یہ بانچیں قیامت کے روز اور پھر جہنم میں, یہ انسان اس کے ساتھ کیا حالات ہونے. قبر ہے, حشر ہے, سارے معاملات ہیں. رسول اللہ نے ہر چیز سے آگاہ کیا, اللہ نے بتایا. اور پھر خبر یقینی ہے, خبر یقینی ہے. یہاں تو کوئی دوست ڈرا بھی سکتا ہے نا, بعد میں کیا یہ مذاق کیا تھا, تو یہ ہے تو مذاق والی بات ہی نہیں ہے, یقینی خبر ہے. اور یہ انسان ہے نا, انسانوں پہ ترس آ سکتا ہے انسانوں کو. شاید داڑھی رکھی ہو تو آپ کہیں جی میں امام مسجد ہوں, ہاں جی چلے وہ کہیں چلے جا, میں ٹیچر ہوں, کئی دفعہ رسپیکٹ کرتے ہیں تو چھوڑ دے. لیکن وہ جہاں انسان اللہ کا باغی ہوتے ہوئے پکڑا گیا نا, فرشتوں نے کوئی نہیں چھوڑا. وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کوئی نہیں کرتے, جو ان کو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں.
اگر حکم ہو گیا نا کہ پکڑو اور جہنم میں، تو پھر نہ مذاق ہوگا اور نہ پھر جھوٹ ہوگا۔ تو عزیز بھائی اور دوستو، آخرت کی طرف اپنی توجہ دیں، نمازوں کو درست کریں۔ آپ کو اگر قرآن مجید نازلہ پڑھنا نہیں آتا، محترم قاری خلیل اللہ فاروقی صاحب استاد ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان سے وقت لیں، منت کریں کہ ہمیں سمجھائیں۔ مسجد کے ساتھ اپنے آپ کا جو ہے نا وہ تعلق بڑھائیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کا تعلق بڑھائیں، آخرت کی فکر کریں۔ کافی سارے چہرے ماشاءاللہ بزرگ آدمی بیٹھے ہیں، تو ان سے سیکھیں کہ یہ بھی جوان تھے کبھی، ہاں جی یہ بھی جوان تھے، ان کا بھی طوطی بولتا تھا، اور یہ آج اور اس کے بعد پھر وہ بونس میں ادھر 50 سال کے اوپر زندگی، گارنٹی تو پہلے کی کوئی نہیں ہے، لیکن 50-60 سال ہو جائے نا تو پھر انسان کو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے کہ پتہ نہیں کب بلاوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا اللہ۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں اسی آیت میں دوسری دفعہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ جو تم کر رہے ہو نا، اللہ پوری طرح آگاہ ہے، ہاں جی اللہ پوری طرح آگاہ ہے۔ اللہ سے غافل ہم نہیں ہو سکتے، مان رہے ہیں نہیں ہو سکتے، زندگیاں بتاتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ہم مانتے ہیں کہ چوریاں کون کرتا ہے، آسمان سے فرشتے تو کوئی نہیں آتے، نمازوں کو کون چھوڑتا ہے، جھوٹ کون بولتا ہے، دھوکہ کون دیتا ہے، فراڈ کون کرتا ہے، چغلی، حسد، بغض، کینہ، یہ دنیا جو امن کا اور سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، یہ فتنہ فساد اس میں کون برپا کرتا ہے؟ اس گاؤں میں سارے مسلمان ہیں، کئی لوگ ہوں گے دوسرے لوگوں سے تنگ ہوں گے، کئی لوگ ہوں گے جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو گئے۔ سارے اگر یہ لوگ نمازی بن جائیں، ہاں جی، اور مسجدیں میرا خیال ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، سارے نہیں، آدھے بھی نہیں، 10% بھی یہ سارے مسجد میں آ جائے، 10% مسجد میں آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے غافل اور اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے، کہتے ہیں لیکن مانتے کوئی نہیں، لیکن یہ آج یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہم اپنے اندر اس بات کو جگہ دیں کہ یار دیکھیں اللہ بہت باریک چیز ہے، اللہ بہت باریک چیز ہے۔ میں اپنے معاملات کو دیکھوں نا، 10 منٹ سوچوں کہ یار کہاں پہ میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 10-20 معاملات تو آ جائیں گے میرے سامنے۔ دنیا کے اندر ہم ہر شخص کو مطمئن کر سکتے ہیں، ضمیر زندہ ہے نا، تو جہاں پہ غلط ہے یہ ضمیر ٹوکتا ہے، یہاں پہ تو غلط ہے لیکن چلے، انسان کہتا ہے کہ چلے۔ کال، یہ فون کو لے کر ہم دیکھ لیں کتنی کالیں آئی ہیں اور ہم نے لوگوں کو کہا کہ ہم وہاں ہیں لیکن وہاں تھے نہیں، کتنے وعدے ہیں جو ہم نے کیے لیکن آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، ادھر ہوں، اور پھر کتنے معاملات ہیں کہ ہم لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے بہت پاپڑ بیلتے رہے لیکن ہم اتنے اچھے تھے نہیں۔ اللہ کی نظر میں اچھا ہونا یہ اچھی بات ہے، لوگوں کی نظر میں آپ اچھے نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اللہ سے اوجل کوئی نہیں ہے کوئی چیز، یہ چونٹیاں نا، چونٹیاں بس اوقات نظر بھی نہیں آتی، قافلے ہیں، لشکر ہیں جناب، ان کے اپنے سلسلے نظر نہیں آتی۔ اللہ پتہ کتنا باریک بین ہے، اللہ اتنا باریک بین ہے کہ یہ کالی چونٹی ہو، کالی اندھیری رات ہو، کالی چونٹی ہو اور کالے پتھر پر چل رہی ہو، کالے پہاڑوں میں پتھروں پر چل رہی ہو۔ اللہ اتنا باریک بین ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا وہ رب اس چونٹی کو اپنی نظر سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔
کبھی چونٹی کے چلنے کی بات کو سنا ہے؟ تو بھائی ہم چونٹی سے بھی کم چھوٹے ہیں، کیوں پھر لائٹیں بند کر کے موبائل کی جناب ہسٹری ڈیلیٹ کر کے پھر کیوں ہم جناب دھوکے فراڈ اور غلط کاریوں میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں؟ اور ہمارا نوجوان طبقہ کس کو دھوکہ دیتا ہے؟ ایک چونٹی اگر اللہ اس پر اتنی نظر رکھے ہوئے ہے اور اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، تو کبھی سوچیں یار میں یہ غلط کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جب سے یہ آیا نا، یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ پہلے ہر دیوار پہ لکھا ہوتا ہے خبردار اللہ دیکھ رہا ہے، خبردار اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا اچھا ماحول، سکون والا ماحول تھا۔ اب کیمرہ دیکھ رہا ہے تو کیمرہ دنیا کے سارے سسٹم یہ سیکورٹی کے، انسان بچنا چاہے تو اس سے ان سے بچ سکتا۔ کوئی بھی جناب وہ دھوکہ فراڈ سے بچنے کے لیے نا جی کوئی بھی سسٹم آتا ہے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی جگاڑ لوگ نکال لیتے ہیں۔ یہ بایو میٹرک جو ہے نا وہ آیا کہ اٹینڈنس جو ہے نا وہ حاضری وہ انگل لگا کر جو ہے بایو میٹرک ہو گئی۔ ہاں جی ہم جانتے ہیں وہ فنگریں بھی بن جاتی ہیں یا یہ انگلیاں بھی بن جاتی ہیں۔ ہاں جی کسی کی انگل کسی نے اٹھائی ہے اور اس کی حاضری کو لگا رہا ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی اس طرح کے سلسلے ہیں ان کا جگاڑ لوگ نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے اللہ کی نظر سے بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے ہاسپٹل ہے، اس کے اندر درخت ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے پودے ہیں، چلے ہم شمار کر لیتے ہیں۔ ان درختوں پودوں کی کتنی ٹہنیاں ہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، چلو وہ بھی شمار کر لیتے ہیں۔ ہر ٹہنی پر کتنے پتے لگے ہوئے ہیں یہ اور مشکل ہو جائے گا، چلے یہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کون سا پتا کس وقت زمین پہ گر رہا ہے، کون سا پتا کس وقت زمین پر گر رہا ہے، ایک ہسپتال کی اس طرح کی کیلکولیشن ہم نہیں کر سکتے۔ چلے جی ہر درخت پہ ہر پودے کے اوپر ہم ایک بندہ کھڑا کر دیتے ہیں، ہاں جی، لیکن طوفان آئے، تیز آندھی چلے تو پھر کیا کریں گے؟ کتنے پتے کدھر گئے، کس وقت گرے؟ ہاں جی اللہ، یہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، آپ پورا گاؤں دیکھیں، پورا شہر دیکھیں، کتنے درخت ہیں، پوری دنیا، 7 بر اعظم، اللہ کہاں کہاں کیا کیا درخت ہیں، کتنے جنگلات ہیں۔ اللہ اتنا باریک بین ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر روئے زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں، ان درختوں کے ساتھ لگے ہوئے جتنے پتے ہیں، ان سارے درختوں کے جتنے پتے، جو پتا زمین پر گرتا ہے نا، میں اللہ کے علم میں۔ ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں شاید ہمارے ایمان کمزور ہیں اس لیے ہم جو ہے نا وہ غلط سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، شاید اس لیے کہ بچ گئے ہوں، اللہ ادھر دیکھ رہا ہو ادھر نہ دیکھ رہا ہو۔ ایک جنگل، اس کے اندر کتنے درخت ہوتے، ان درختوں کے اوپر کتنے پتے لگے ہوتے، اور کیا وہاں پہ صفائی ستھرائی کا کوئی نظام، اور کتنے پتے گرے ہیں کس کو کیا پتا، اور پھر کتنے جنگلات ہیں، کتنے درخت ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ایک پتا بھی روئے زمین پر کسی بھی درخت سے نیچے زمین پر گرتا ہے نا تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، اور میں اور آپ مجھے ہو سکتے ہیں اللہ سے، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ پھر نمازیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ پھر اپنے دین اسلام شریعت قرآن حدیث سے تعلق کیوں مضبوط نہیں کرتے؟ اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور واقعتاً اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہمارا یہ کامل یقین ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ بس اس کے علاوہ سیریز کے اگلے لیکچر پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے نہیں ہیں۔
اللہ اور کتنے ذمہ دار ہیں، کتنے ذمہ دار ہیں، کتنی زمینیں، کتنے بڑے بڑے پلاٹ ہیں. ہاں جی، زراعت دنیا کا سب سے بڑا شعبہ ہے، ذمہ دارہ دنیا کا سب سے بڑا کام. ہاں جی، لوگ بیجی جا رہے ہیں، لوگ کھائی جا رہے ہیں. ہاں جی، کتنے کتنے کھیت ہیں، کتنی وسیع زمین ہے، اور کتنے کسان کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اگر سرسوں بیجیں تو سرسوں کے بیج گن کے بیجتے ہیں یا گن کے بیج سکتے ہیں؟ چلے ہم نے 1 ایکڑ جناب بیجنا ہے تو ہم جناب گن لیتے ہیں، 2 کلو ہے نا، 2-2.5 کلو تو اس کو گن لیتے ہیں، گن لیں گے. اگر 10 ایکڑ بیجنے ہو تو 1 من اگر ہم نے سرسوں کا بیج کھیتوں میں ڈالنا ہو گن سکتے ہیں. ایک ذمہ دار ہے. گندم بیجتا ہے تو 1.5-2 من یا 1.25 من جتنے بھی اس نے بیجنا ہو وہ تول کے، گن کے نہیں. کتنے ذمہ دار ہیں، کتنے کھیت ہیں، اور کیا کچھ نہیں بیجا جا رہا. تل ہے نا، تل 1.25 کلو 1 ایکڑ کے لیے کافی ہوتا ہے. 1.25 کلو 1 ایکڑ کے لیے بیج کافی ہوتا ہے. اور 1.25 کلو کتنا ہوتا ہے، اس کو آپ گننا شروع کر دیں تو میرا خیال شام ہو جائے، آپ تھک جائیں. کتنے ذمہ دار ہیں، کیا کچھ بیجا جا رہا ہے، کتنے کھیت ہیں. ایک ذمہ دار اپنی فصل کے بیج کو نہیں گن سکتا، اپنی فصل کے بیج کو نہیں گن سکتا، 1 ایکڑ کے بیج کو نہیں گن سکتا. اللہ پتہ کیا کہتا ہے، کائنات کے اندر جتنے کھیت ہیں، جہاں جہاں ذمہ دارہ ہو رہا ہے، جو جو ذمہ دار جو بیج رہا ہے، ہر دانے سے میں اللہ واقف، ہر دانے سے میں اپنے دانوں سے، میں اپنے بیج سے اتنا واقف نہیں ہوں جو میں اپنے ہاتھوں سے بھی کھیت رہا ہوں فصلیں. میں نے تو مٹھ بھری ہے نا، پھینک دیا. اس مٹھ میں کتنے دانے مجھے نہیں پتا، اور کتنی تیزی سے پھینک رہا ہوں، زمین کے اندر کتنی تیزی سے جا رہے ہیں، مجھے نہیں آئیڈیا نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے. لیکن کائنات کا رب 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا، میری مٹھی کے اندر کتنے دانے، کتنے زمین کے اندر کس طرح کر رہے ہیں، اللہ جانتا. اور میں کہتا ہوں میں جو مرضی کرتا رہا ہوں، کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں. ہم بیج سے کم تر تو نہیں ہیں، ہم پتوں سے کم تر تو نہیں ہیں، ہم چونٹی سے کم تر تو نہیں ہیں. جو اللہ بیج سے غافل نہیں، درختوں کے پتوں سے غافل نہیں، جو اللہ چونٹیوں تک سے غافل نہیں ہے، اس اللہ سے میں اور آپ اوجھل ہو سکتے ہیں. یہ 5-6-4 فٹ کا ماشاءاللہ جسہ، قد، بڑی بڑی آنکھیں، سر کے بال، بازو، ہاتھ پاؤں، پھر چلتا پھرتا یہ انسان، اللہ غافل ہو سکتا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون. غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں لوگوں سے چھپ کے کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. کائنات کے اندر ایک ہستی ہے جو تجھے ہر موڑ پہ اور ہر لحظہ، ہر سیکنڈ، بلکہ میکرو سیکنڈ میں تمہیں جو ہے نا وہ واچ کر دیکھ رہی ہے. تو یہ سب کچھ اگر ہم آخرت کی تیاری کے لیے نہیں کر رہے، دنیا کے معاملات کے لیے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بس صحیح، جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، تو پھر بھائی آخرت، میں نے شروع میں کہا دنیا میں اس لیے آئے ہیں، ہاں دنیا میں آئے ہیں تو جانا ہے، دنیا میں آئے ہیں تو جانا، یہ حقیقت ہے، انکار کوئی نہیں ہے. اور پھر اگر جانا ہی جانا ہے تو آئے کیوں ہیں؟ اس جنت کی تیاری کے لیے آئے. اور جنت اللہ نے بغیر میرٹ کے نہیں دی. کچھ اصول ہے، توحید ہوگی تو پھر ملے گی، ایمان کامل مکمل ہوگا تو پھر ہوگا. ہر دھرمی نہیں ہوگی، غلطیاں ہوں گی تو پھر بھی ملے گی. ہر دھرمی اللہ کو پسند نہیں ہے، ہر دھرمی اللہ کو پسند نہیں ہے. نمازوں کا اپنے آپ کو پابند کریں. اگر صاحب حیثیت ہیں اپنے مال کا عشر نکالیں، اپنی زمینوں کا عشر نکالیں. اگر
بزنس ہے، تجارت ہے، زکوٰۃ نکالیں، غریبوں، مسکینوں، مساجد، مدارس کے ساتھ تعاون کریں، اللہ کو ہر لحظہ یاد کریں، اور معاملات آپ کے صاف ستھرے ہوں، صاف ستھرے معاملات، کھرے آدمی بن جائیں۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہو جائے، رب ناراض کسی لحظے بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اپنا مد نظر بنا۔ دیکھیں زندگی میں سکون نہ آئے تو پھر زندگی انشاءاللہ ایسی ہو جائے گی کہ لوگ مثالیں دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے مومنو ہر وقت ڈرنا ہے، اس طرح ڈرنا ہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت صرف اور صرف ایمان کی حالت میں آنی چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نمازیں بزرگ پڑھ رہے ہیں، فجر کے وقت جاؤ، فجر کے وقت دیکھیں مسجدوں میں تو لگتا ہے ایسے جیسے 50 سال کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، 40 سال کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی نوجوان نظر ہی نہیں آتا۔ ہاں جی، اور تہجد یہ تو میرا خیال ہے کسی پہ بھی نہیں ہے، محلے میں 2-4 یا ایک دو بزرگوں پہ جو ہے نا اس کا مستحب ہونا ہوتا ہے، یا 1-2 بزرگوں کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہی پڑھ لیں تو باقیوں سے ہو جائے۔ چلیں وہ تو نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ روزے دیکھیں تو بس بزرگ رکھ رہے ہوتے ہیں یا گھر میں خواتین، یا بس یہ ہمارا جو کلسٹر یا کلچر یا اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں نا، ایک بے ترتیبہ معاشرہ ہے مسلمان بھائی، اس طرح کا اسلامی معاشرہ، مسلمان والا معاشرہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ مسجدیں ویران ہیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید الماریوں میں پڑے ہیں، اور روزے آ جاتے ہیں وہ پورا محلہ ہی کھا پی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور معاملات اس طرح جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، سب کچھ اپنے عروج پہ ہوتا ہے۔ جنت ہم سب کو چاہیے ہوتی نہیں میرے بھائی، یہ دھوکہ ہے، شیطان نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے۔ ہمیں موت صرف اور صرف ایمان کی حالت میں آنی چاہیے، اور موت کا وقت کسی کو پتہ ہے؟ وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کرنا ہے؟ وَمَاذَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کوئی بھی جان شخص یہ نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے۔ ہاں جی، کبھی زندگی میں کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہو تو ذہن میں کبھی خیال آیا کہ یار پتہ نہیں کل رہنا بھی ہے کہ نہیں؟ لمبے لمبے منصوبے، لمبے پروجیکٹ، اور پھر دنیا داری کے معاملات، اور لمبی سوچیں کہ پتہ نہیں اب رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا۔ کبھی اگر نہیں نہ آیا تو واقعی ہم دھوکے میں، اگر آتا ہے نا کبھی کبھی تو ضمیر زندہ ہے، وہ جو جوڑتا ہے کہ بھائی لمبی امیدیں، خواب اور اس طرح کی چیزیں کس دھوکے میں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں مرنا ہے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں اس کا خلاصہ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، بھائی اس دنیا سے جانا، ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، اور ہر ایک کو اپنی اپنی جنت ملے گی۔ یہ نہیں کہ مجھے مل گئی ہے تو میں بھی ساتھ دو چاروں کو رکھ لوں، اپنی اپنی جنت ہے، اپنے اپنے معاملات ہیں، عذاب بھی اپنا اپنا ہی ہے۔ آخرت کی فکر کریں، اللہ سے ڈریں، اپنے آپ کو دھوکے سے نکالیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری ہمارا پہلا اور آخری یہی کام، اور کسی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے بندوں کو بنایا اس لیے کہ وہ آخرت کی تیاری، عبادت کا الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ اللہ کی جنت ہے۔ دنیا میں آئے اس لیے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جنت کا اہل کون ہے۔ اپنے آپ کو بتائیں، سمجھائیں اور ثابت کریں کہ مجھ سے بڑا جنت کا اہل کوئی نہیں ہے۔ جنت کی اگر ایک ہی سیٹ ہونا، کئی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ ایک سیٹ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہوتی ہے، ایک نوکری، ایک سیٹ، 10-10 ہزار بندہ اس پہ اپلائی کر رہا ہے، اور ان 10,000 میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے یہ سیٹ مجھے مل جائے۔ جنت بہت وسیع و عریض ہے،
اتنی وسیع و عریض جنت ہونے کے باوجود اگر میری سیٹ وہاں پہ نہ ہو تو دنیا کا میں احمق ترین بے وقوف ترین انسان ہوں۔ نبی رحمت سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے رسول سب سے عقل مند انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کی تیاری کرتا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے۔ مال اکٹھے کیے جا رہا ہوں ادھر ادھر سے، جہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے جی۔ اور کئی لوگوں کو دیکھا جو اس طرح کی حسرت بری نظر سے دنیا کے مال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ نہ اچھا کھانا نصیب، نہ اچھا پہننا نصیب، نہ کوئی سکون، سب کچھ جب اینڈ ہو جاتا ہے نا، سب کچھ وہ اکٹھا کر کے بس اس کا وقت آ جاتا ہے، پھر باقی لوگ اس کی عیاشی کرتے ہیں۔ یعنی کمایا آپ نے، اکٹھا آپ نے کیا، حساب و کتاب آپ نے دینا ہے، عیاشی بعد میں لوگوں نے کرنی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کتنی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس میں لوگ خوبصورت ہیں، اس میں چیزیں خوبصورت ہیں، کتنی سہولتیں، کتنا کچھ ہے اس دنیا میں۔ رسول اللہ فرماتے سے مسلم کی حدیث ہے کہ ایسے آپ سوئی ڈالیں سمندر کے اندر، باہر نکالیں، دیکھیں کتنا پانی آتا ہے اس سوئی کے نکے کے ساتھ، یا آپ انگلی ڈال کے دیکھ لیں کتنا پانی آئے گا سمندر سے، سمندر کو فرق پڑے گا۔ یہ ایسے ہی دو چار قطرے اللہ نے یہ دنیا، یہ سب کچھ دنیا کے اندر جو ہے اللہ نے بنایا نا، وہ سمندر کے دو چار قطروں سے بنایا، ایسے سمجھ لیں۔ دنیا کے اندر سارا مال و دولت، حسن و جمال، خوبصورتیاں، یہ بینک بیلنس، پراپرٹیاں، زمینیں، یہ سب کچھ دو چار قطرے ہیں۔ تصور کریں آخرت کتنی خوبصورت ہوگی۔ بے وقوف نہیں ہے وہ شخص جو دو چار قطروں کے لیے تو دن رات ایک کیے ہوا ہے، سردی گرمی کی پرواہ نہیں ہے، دن رات کی پرواہ نہیں ہے، لگا ہوا ہے دو چار قطروں کے لیے، اور وہ بھی پتہ نہیں نصیب ہونے بھی نہیں۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے بھی محنت کریں اور آپ کو سب کچھ مل جائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن اس بات کی گارنٹی ہے اگر کامل مکمل ایمان اللہ پر ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آپ سچے فرما بردار بن جائیں، تو نبی رحمت فرماتے کلو امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت اگر اس طرح بن جائے نا، ساری کی ساری جنت میں، سوائے ان لوگوں کے جو خود جنت میں نہ جانا چاہتے۔ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم و دولی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ تو یہ دو چار قطرے، اس کے لیے ہم بڑی ٹینشن، بڑی تگ و دو، بڑی اسٹرگل، محنت کیا کچھ نہیں کرتے، اور اس آخرت کی اس سمندر کو ہم نے چھوڑا، انکار کیا۔ نبی رحمت فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں جو کچھ بنایا ہے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس طرح کی چیزیں دیکھی نہیں۔ بڑے شہروں میں چلے جائیں نا، پلازے دیکھیں، انڈر پاس دیکھیں، فلائی اوور دیکھیں، نیچے انڈر پاس ہوتا ہے، اوپر سڑک ہوتی ہے، اوپر فلائی اوور، اوپر سے پھر فلائی اوور، پتہ یار ہے کہ لاہور اس سے پتہ نہیں بہت لمبا چوڑا سلسلہ بنا ہوا ہے، پلازے، بلڈنگیں، ان کی اندر کی خوبصورتیاں، پلازوں کے اوپر ہیلی پیڈ، جہاز اتر رہے ہیں جناب، وہاں پہ ہیلی کاپٹر اتر رہے ہیں۔ کیا کچھ اس دنیا میں نہیں بنایا، دنیا داروں نے اس دنیا میں کیا کچھ نہیں بنایا۔ انسان دنگ آ جاتا ہے، اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر سمندر کے اندر سے جناب 250 کلومیٹر، یہاں سے لاہور سے زیادہ کا فاصلہ، لاہور 180 کلومیٹر ہے، اس سے بھی زیادہ سمندر کے اندر پانی کے اوپر لوگوں نے سڑکیں بنا دی۔ بندہ سوچتا ہے یار کتنا، پھر کہتا دبئی کتنی خوبصورت، یورپ کتنا خوبصورت، لوگوں نے جناب کیا کیا سسٹم بنا دیے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دو چار قطرے ہیں، اور یہ لوگوں نے جتنی بھی خوبصورتی مجھے آپ کو نظر آتی ہے نا، یہ لوگوں نے بنائی ہے، لوگوں کی کاراگری نے بنائی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی صفائی ہے۔ ہاں جی، جنت اللہ نے بنائی ہے۔ اچھا کاریگر مل جائے نا تو بلڈنگ کی خوبصورتی، مٹیریل کم بھی لگے تو باہر سے نظر آتا ہے، اور اچھا کاریگر نہ ملے تو سب کچھ بھی لگا کر بھی جو ہے نا وہ خوبصورتی وہ نظر نہیں آتا۔
تو یہ بھائی دنیا کے 2-4 قطرے لوگوں نے لگائے، لوگوں نے بنائے، اتنی خوبصورت، انسان کہتا ہے یار بس، ہاں جی اللہ نے جو بنایا نا مالا عین رات، اللہ کہتے ہیں میں نے جو اپنے بندوں کے لیے بنایا نا، دنیا کی ساری آنکھیں تھک جائیں گی لیکن وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے دیکھی نہیں ہوئی، ولا اذن سامعت، اور کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے۔ کسی نے اگر بڑی بڑی چیزیں نہیں بھی دیکھی ہوتی نا تو سوشل میڈیا پہ آتا ہے، لوگوں کی باتوں سے مجلس محفل میں بیٹھ کر لوگ بتاتے ہیں یار فلاں جگہ پہ اتنی خوبصورت چیز بنی ہے، فلاں جگہ پہ بلڈنگ اتنی خوبصورت ہے، فلاں پہ جناب فلاں اوور اتنا خوبصورت ہے، فلاں شہر جناب بڑا خوبصورت ہے، فلاں کا گھر بڑا خوبصورت ہے، فلاں علاقہ بڑا خوبصورت ہے، کشمیر تو جناب جنت کی نظیر ہے۔ لوگ بتا دیتے ہیں نا کشمیر کسی نے نہیں بھی دیکھا، مری میں نہیں بھی گیا، تو لوگ بتاتے ہیں یار ہم گئے تھے یہ ہو رہا تھا، ہاں جی وہ لوگ بتائیں جناب وہاں پہ برف باری ہوئی، کچھ نہ کچھ ٹھنڈک انسان محسوس کر لیتا ہے یار اس طرح برف باری ہو رہی ہوگی تو نہا رہے ہوں گے تو ماحول بن رہا ہے۔ بہرحال بتانے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، اگر دیکھ نہ سکے تو بتانے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے اور کسی نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، کسی کان نے سنا تک نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر۔ انسان تصور تو کر سکتا ہے نا، تصور کر سکتا ہے یار فلاں چیز اتنی خوبصورت اور اس طرح ہوگی، تو آنکھیں بند کر کے وہ ایک اسکیچ سا، ایک جناب وہ خاکہ سا ذہن میں آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو، ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، دیکھنا سننا تو دور کی بات، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں کیا کچھ لایا ہے۔ اگر وہاں میرے اور آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا تو یہ بیوقوفی، یہ بیوقوفی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہے مجھ سمیت اللہ اس پر عمل کی، آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم اهد بالباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ۔ اے اللہ جو بھی لوگ گنہگار نے، خطا کار نے، اللہ سب باتیں سوال کر رہے ہیں، اللہ سب دے گناہ معاف فرما دے، اللہ سب دے گناہ نیکی میں تبدیل فرما دے، اللہ سب نو پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ نیکی دے کم کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ شیطانی کموں تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان مرد عورت بچہ بچی بیمار، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت یابیاں عطا فرما دے۔
اے اللہ جس بچی معدہ بارے کیا گیا یا اللہ اس بچی نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ تندرستی عطا فرما، اللہ صحت یابیاں فرما دے، اللہ تو ہی شفا دینے والا، اللہ تیرے کو سوال کر رہے ہیں یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت یابیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان مرد اور فوت ہو گئے اللہ سب دے گناہوں معاف فرما دے، اللہ سب نو قبر دیا سغتے تو محفوظ فرما لے، اللہ سب دیا قبرن جنت بغیچم بغیچہ بنا دے، اللہ قیامت والدن سب دے حساب و کتاب بھی آسان فرما دے، اے اللہ سب نو اپنی رحمت نال اعمال نمایاں نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔